وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے چند جمعوں میں جو بات ہو رہی تھی اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا تھا، پھر حمد کا غالب حصہ شکر اس پہ بات ہوئی، پھر اللہ سے معافی مانگنے پہ اور اللہ کی محبت پہ، اور اس موضوع کو اگرچہ بہت طویل ہے مگر آج ایک حد تک بات پوری کرتے ہیں، اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آدمی اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اپنی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے، اخلاق اور انسانیت کو سیکھنے کے لیے اور ان تمام مقاصد کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ روزانہ مکمل تنہائی میں بیٹھے، اپنی آخرت ناعزیزو کوئی پرواہ نہیں، انسان نہ بننا ہو کوئی حرج نہیں، اور آخرت برباد کرنی ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم سب نے مر کے اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے، آج یہاں ہیں اور پتہ نہیں کل کہاں ہوں۔ صبح شام خبریں آتی ہیں کہ وہ اچانک مر گیا، اسے دل کا دورہ پڑا، وہ گر گیا، اور کوئی احساس ان خبروں کا اگر نہیں ہوتا تو دل پتھر ہو گئے اور اپنی موت اور قبر یاد نہیں۔ ان سارے کاموں میں کوئی حرج نہیں ہے، مصروف رہے دنیا میں، زندگی گزارے اور عیش کرے، کم سے کم ایک جہان تو اچھا ہو، اور آخرت کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مٹھی بھر کے پھینک دی، اور اللہ نے فرمایا کہ انہیں میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا خوف ہے، اپنی شخصیت کو بنانا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آدمی 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ خلوت میں گزارے۔ یہ لفظ خا کی زبر کے ساتھ، خلوت، خلوت نہیں ہے، خلوت، اور چاہیے کہ جو 1 گھنٹہ الگ کرنا ہے، بیوی، بچے، دوست، یہ موبائل، کوئی چیز اپنے پاس نہ رہے، بالکل تنہا بیٹھے، چاہے جنگل میں جا کے بیٹھنے کی نوبت آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، مصلی بچھا کے وہاں بیٹھ جائے اور اس 1 گھنٹے میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس 1 گھنٹے میں اللہ کی تعریف کرے، شکر کرے، توبہ کرے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور دعا ہی سے شروع کرے اور دعا ہی پہ مکمل کرے۔ اس 1 گھنٹے سے کم میں کام نہیں چلتا۔ مسلمان 2 چیزوں کا نام ہے، ان 2 چیزوں میں جتنی کمی ہے اس کے اسلام میں اتنی کمی۔ آپ نے کبھی جنازے کی دعا پہ غور کیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اے رب، ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پہ، ومن توفیتہ منا، اور اللہ جس کو بھی آپ وفات دیں اپنی طرف بلا لیں،
فتوفوا علی الایمان، اللہ اسے ایمان کی موت دے، ایمان پہ خاتمہ فرما، اس لیے کہ ایمان عقیدے کا نام ہے اور اسلام عمل کا نام ہے، تو اس لیے وہ جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ قطعی چیز ہے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ جب بھی آخری وقت آئے اللہ تعالیٰ اہل السنہ کے عقیدے پر موت دے۔ عقیدے پہ مرنے کے لیے عقیدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اب ایک شخص کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ خدا کی تقدیر کچھ نہیں ہے تو اس کے عقیدے میں بہت بڑا نقص ہے، اور ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش نہیں کیے جاتے تو اسے خیر منانی چاہیے اپنے عقیدے کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث اور فقیہ اپنے فتاویٰ میں 2 جگہ انہوں نے کہا کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے۔ اور دوسری چیز جو مومن آدمی کی ہے اخلاق، اگر اس کے ایمان میں کمی ہے اور اخلاق نہیں بنے تو وہ مومن کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اخلاقیات ٹھیک ہوں، اور اگر اس کے اخلاقیات کتاب و سنت کے بغیر ٹھیک ہیں تو پھر ان اخلاقیات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہماری آئندہ نسل اور ہماری پچھلی نسلیں بھی جو جوانی میں تھیں، ہم سب لوگ جب جوان تھے تو ان کے لیے 2 بہت اہم مسائل تھے۔ ایک تو یہ کہ غیب پہ عقل کو ترجیح دینا۔ اللہ پہلی شرط لگاتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لائے۔ جنت اور جہنم غائب ہیں نظروں سے، اللہ کے فرشتے اور لوح محفوظ اور قبر کا عذاب یہ سب غائب ہیں انسانوں کی نظر سے، اور وہ کہتا ہے اس پہ ایمان لاؤ۔ عقل کہتی ہے ان میں سے کسی چیز کا وجود ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ آدمی اپنی عقل کی بجائے خبر پر اعتماد کرے۔ علامہ اقبال نے جو کہا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کوئی ایسا صاحب نظر جو خبر میں یقین پیدا کروا دے، اس کی تلاش ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے کہ وہ جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ تو خبر اور نظر اور عقل اور وحی، ان سب باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ جب تک خبر پر اعتماد نہیں ہوگا عقیدہ نہیں بنتا، اس کے مقابلے میں عقل پر بھروسہ اور اعمال چلے جاتے ہیں۔ اس نئے جدید نظام تعلیم نے بچوں کا ذہن آہستہ آہستہ بنانا ہوتا ہے، اور اس دن وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں، اس دن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جب بچے کا ذہن یہ مان جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عقل پہ اور سامنے دیکھنے اور مشاہدے پہ ہے، یہ جس جہان کی تم اطلاع دیتے ہو ہمیں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے تو شق القمر اس کی سمجھ میں نہیں آتا، معراج اس کی سمجھ میں نہیں آتی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پہ پھونک دینا اور اس کا بڑھ جانا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اسی کا اثر یہ ہے کہ قبر بھول گئی، عذاب ہم لوگوں کو بھول گیا، کیونکہ نظر جو نہیں آتا۔ خبر پہ اعتماد ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے جو صحیح سند سے پہنچا ہے کہ اٹھا کر بٹھا دیں کہ قبر پہ، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ من ربک، تیرے پروردگار کون ہے؟ اور وہ کہے گا لا ادری، نہیں۔ وہ کہیں گے دنیا میں تو تم لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، یہاں آ کے کیوں بھول گئے؟ وہ کہے گا کہ میں وہ کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، بکرنا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس سے پوچھیں گے کہ کدھر ہے تمہارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ وہ کہے گا کچھ نہیں، اور پھر کہیں گے کہ تم تو دنیا، اس نے کہا دنیا میں لوگوں کی دیکھا دیکھی کہتا تھا۔ اور پھر وہ اس سے پوچھیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، یہ اپنے کمرے میں لکھ کے لگا دینا چاہیے، یا دل کی تختی پہ لکھ لینا چاہیے کہ وہ پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری؟
ماذا کنت فی، زندگی کہاں گزاری، بس اس کا جواب ہے۔ اور پھر کہیں گے کہ ما تلیت ولا دریت، نہ تو تم نے قرآن کی تلاوت کی کہ تمہیں عقل آتی، اور نہ تم نے اپنی خود عقل سے کام لیا، اور اس کے بعد وہ ماریں گے اور ایک ایک گرز پڑے گا۔ یہ سب کچھ خبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم اور ہماری نسلیں عقل پر اعتبار کرتی ہیں، عقل میں آتا ہے جھوٹ بولو، دھوکہ دے دو، رشوت دے دو، پیسہ آ جائے گا، پیسے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ کہو کہ اللہ مجھے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے نعم المولا، میرا مولا کیا ہی اچھا ہے، ونعم النصیر، اور کتنا بڑا مددگار ہے وہ۔ ایک جگہ کہتا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، لوگوں کافروں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، میں تو ایمان والوں کا والی وارث تو میں ہوں۔ اس لیے یہ جو دھوکے ہیں زندگی کے، اس سے نکلے قبل اس کے کہ قبر میں اسے نکالا جائے ان دھوکوں سے۔ ایک یہ عذاب ہوتا ہے نسلوں میں، یہ مستقل موضوع ہے، خیال رہا تو آئندہ اس پہ بات کریں گے، کہ ایک تو خبر کی صداقت سے ہٹا کر عقل کی جانچ پہ لے آنا کہ عقل پرکھے۔ اب عذاب قبر کو کیا پرکھے گی اور آخرت کو کیا پرکھے گی عقل؟ تو اس سے غفلت، اور دوسرے اعمال کی اخلاق کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے یورپ، بس ان پڑھ دیہاتیوں میں ہم نے یہ اثر دیکھا۔ یورپ میں 4 دن رہ آئے اور آ کر ان کا لباس پہنا، اب وہ سب کو منع کر رہے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، لائن بناؤ اور یہ کرو اور یہ کرو۔ وہ اس نے کتاب و سنت سے تھوڑا ہی سیکھا ہے کہ عدل اور انصاف کیا ہے۔ بعد میں آیا ہوں تو بعد میں مجھے ٹکٹ لینا چاہیے، بعد میں آیا ہوں تو مجھے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، یہ وہ وہاں سے سیکھ کے آیا ہے۔ اخلاق اگر کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوں گے تو لازماً اس کا نتیجہ ایمان کی تقویت اور آخرت کی نجات ہے۔ اور اگر اخلاقیات انگریزوں سے سیکھ کے آیا ہے کہ یوں مہذب بننا ہے اور یوں کھانا ہے اور یوں، تو جوں ہی وہ اثر زائل ہوگا یورپ کا، اس کا واضح طور پر نقصان ایمان کا بھی ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایمان برباد بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو گھنٹہ نکالنا ہے نا، بیٹھ کے خالصتاً اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، بس یہ عبادت ہے۔ نفل پڑھے، طویل سجدے کرے، اپنی ذات کو مٹائے اور اپنی میں کو مٹائے، یہ بدگمانی، یہ ہر کام پہ اعتراض، ہر کام پہ دوسروں پہ تنقید، اپنے آپ پہ تنقید کرے، اپنے نفس کو کچلے، اور ساری زندگی کی جتنی نیکی ہیں یہ جانے کہ سب گناہ تھے اور اللہ معاف کر دے، بس یہ بڑی غنیمت۔ نیکی عارضی ہے، نیکی وہ چیز ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے اور پانی گرم ہو رہا ہے، اور گرم پانی ٹھنڈک میں سکون پہنچاتا ہے، اور بچہ سمجھتا ہے پانی گرم ہے اور حقیقت میں آگ کا کمال ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ اس لیے نیکی ہم جو کرتے ہیں ہم لوگ، یہ سب کی سب اللہ کی توفیق ہے، بس جس دن اس کی توفیق ہٹی پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے اتنا بھی نہ کر دے، اتنا بھی نہ چھوڑ ایک لمحے کے لیے جتنے میں آنکھ جھپکی جاتی، پتہ چل جائے ہم کتنے نیک ہیں، ایک لمحے کے لیے وہ نفس کے حوالے کر۔ نیکی عارضی ہے، یہ آگ جل رہی ہے توفیق کی جو نیکی کروا رہی ہے، اور گناہ مستقل ہے، میری سرشت میں داخل ہے، وہ میری طبیعت بن گئی ہے، گناہ میری عادت بن گئی ہے، میں اس سے باز ہی نہیں رہ سکتا۔ تو جو چیز عارضی ہے اس کے لیے فکر نہ کرے، اور جو چیز مستقل چمٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ جیتا رہے، یہ مومن کی شان کے خلاف۔ اس لیے اس ایک گھنٹے میں اپنے نفس کو کچلے، اللہ کے سامنے جھکے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرے۔ اسی لیے اتنا عزیز تھا ان لوگوں کو، اتنا عزیز تھا اللہ کے ساتھ تعلق،
کہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خدا کے سامنے تھا، ہمیشہ خدا کے سامنے بیٹھنا، ہمیشہ اللہ کا خوف۔ اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھی جنت کی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، فلاں جگہ پہ ساتھ ہوگے۔ موت کا وقت جب آیا ہے کسی بھی بڑے کا، تو وہ یہی تمنا کرتے رہے کہ اللہ ان چیزوں کو معاف فرما دے اور درگزر فرما دے جو غفلت میں ہو گئیں۔ کہاں یہ کہ عمداً جان بوجھ کے کوئی آدمی گناہ کرے۔ کتنے لوگ تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنی خوشخبریاں انہوں نے سنی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واحد آدمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آج رات وہ جائے، میں نے جنوں سے ملنا ہے، انہیں ایمان کی دعوت دینی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو۔ سب چپ، کون اٹھے اور یہ کہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، فرمایا عبداللہ اٹھو، تم ایسے آدمی ہو جس کے دل میں ذرہ برابر کبر نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چلے گئے، وہ لمبا قصہ ہے اس رات۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور عیادت کے لیے، اور اطلاع ملی کہ ابن مسعود بس آخری دن ہے، گویا آخری گھنٹے ہیں، تو آ کے کہا کہ ابن مسعود کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا بس دیکھ لیں آپ جس حال میں ہو۔ فرمایا تکلیف کیا ہے، مرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا مرض گناہوں کا، زندگی اس میں گزر گئی، گناہ نہیں چھوڑے گئے۔ انہوں نے کہا کہ چپ ہو گئے، پھر فرمایا میں حکیم ہیں خاص، ان لوگوں کو بھیجوں آپ کو دیکھ لیں؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے ہی تو بیمار کیا ہے جن کے یہاں ساری حکمتیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پھر چپ، پھر بولے، پھر امیر المومنین نے کہا کہ کوئی چیز کسی کی تمنا، فرمانے لگے بس معافی مل جائے، یہ تمنا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ پھر فرمایا کہ بیٹیاں ہیں تو پیسے بھجوا دیتا ہوں، بیٹیوں کا مسئلہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا رہتا ہے اسے فاقہ نہیں آتا، تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھا دی تھی، وہ روزانہ شام کو پڑھ لیتی ہیں، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وہ صحیح ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ایمان ہے جو بول رہا، یہ ایمان ہے۔ دو تین آدمی ان کے پیچھے چل رہے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے پیچھے چل رہے ہو، اور اللہ کی قسم ہے تمہیں نہیں معلوم میں کتنا خراب آدمی ہوں، تمہیں پتہ چل جائے نا میری زندگی کن گناہوں میں گزر رہی ہے تو تم یہ زمین سے مٹی اٹھا کر میرے منہ پہ پھینکو اور تم مجھے کہو کہ تم رسوا آدمی ہو اور تم صحیح کہو۔ انہوں نے کہا یہ نہ کرو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا ہے۔ اور پھر اور بھی جملے ارشاد فرما، یہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، بھتیجے سرہانے بیٹھے ہوئے، بھائی سے محبت بہت تھی عبد الرحمن سے، تو ان کے بیٹے دستک ہوئی تو فرمایا کہ کون؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس آئے ہیں۔ فرمایا منع کرو اسے، نہ آئے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بہت صالح ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس امت کا بڑا خیر خواہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا آنے دو، پھر وہ آئے، پھر انہوں نے اس تعریف کی۔ انہوں نے کہا ام المومنین آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور اب موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر سے جا ملیں۔ وہ سنتی رہیں، پھر ان کا چپ رہو۔ پھر انہوں نے شروع کیا، ان کا ام المومنین آپ کو یاد ہے آپ کا ہار ٹوٹ گیا تھا اور گم ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وجہ سے قافلہ روک دیا تھا، اور آپ ہی کی وجہ سے تو تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی۔ ان کا چپ رہو۔ پھر وہ بولے، انہوں نے کہا ام المومنین آپ کی شان میں قرآن نازل ہوا ہے،
اور کوئی مسجد ہے مسلمانوں کی جہاں آپ کی شان میں آیات نہ پڑھی گئی ہوں؟ تو پھر وہ خود بولی اور انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی میں عزیز تھی کوئی ایسی عزیز نہیں تھی، تم سچ کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو، لیکن میری پوچھو لوددت انی کنت نسیا منسیا، میری تمنا ہے کاش دنیا مجھے بھول جاتی، کاش میں مٹی میں مل جاتی اور کوئی نام بھی نہ لیتا کہ عائشہ نام کی کوئی عورت اس دنیا میں آئی۔ یہ حالت تھی ان لوگوں کی جن کے لیے جنت یقینی طور پہ تھی، اگر یہ بھی جنتی نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی بھی جنتی نہیں۔ یہ حالت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پہ لوگ مرتے تھے اور اولیاء کرام میں بہت بڑا مقام ان کا، انہوں نے کہا خدا مجھے اگر یہ اختیار دیتا کہ میں یہ موت مروں جو انسانوں پہ آتی ہے، ان اعیش کلبا، یا یہ اختیار دیتا کہ میں کتے جیسی زندگی گزاروں اور کتے ہی کی موت مروں، تو میں اللہ سے کہتا کہ جس حال میں میں ہوں نا، جتنا گناہگار، اس سے تو کتا اچھا، اللہ وہ کرتے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی مٹ جاتا ہے، جب آدمی پروردگار کی قوت اور طاقت کو سمجھتا ہے۔ اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جو کرنا چاہتا ہے بہت آہستہ، باریکی سے، چپکے سے وہ کام کر دیتا ہے، لوگ اس کی حکمت کا ادراک نہیں کر پاتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دکان، کاروبار، کچھ آدمی گھر جائے، دروازہ بند کرے اور بیٹھے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرے اور سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے ان بیماریوں پہ قابو پانا ہے۔ یہ سب نفسیاتی بیماریاں، غصہ غالب آ گیا، دنیا کی محبت غالب آ گئی، بد زبانی غالب آ گئی، بدگمانی غالب آ گئی۔ زبان کا وہ استعمال ہے جو دنیا میں اللہ کی پناہ ہے۔ کوئی کافر بھی ہو تو شرم کھائے کہ یہ مومن آدمی ہے، یہ ایمان کا دعویٰ۔ عفو کہاں گیا، درگزر کہاں گیا، محبتیں کہاں گئیں، وفاداریاں کہاں گئیں، قدر کہاں گئی؟ کوئی خیر کی خبر کسی کے بارے میں ہے، اس کو دہرانے سے بھی دل تنگ ہوتا ہے، اور معصوم کے بارے میں کوئی شر کی خبر ہے تو وہ بھی بتانی ہے اسے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی تسکین ہے، ان نفرتوں کی تسکین ہے جو اندر پالی ہوئی۔ سارا محلہ کہتا ہے کہ فلاں خاتون یہ بڑی اچھی ہے، نرم دل ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتی ہے، والدہ کی ان سے تعلق تھا، خالہ ہیں، پیار سے خالہ کہتے ہیں۔ حرام ہے جو کبھی اس کے منہ پہ جا کر کہا ہو کہ آپ کو اللہ نے عصمت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، مومن آدمی کی تعریف، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میری تعریف لوگ آ کے مجھ سے کرتے ہیں، مجھے برا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تلک عاجل البشرا، مبارک، یہ تو پہلی خوشخبری اللہ تمہیں ایمان والوں کی زبان سے دلواتا ہے کہ تمہاری نیکیاں وہاں قبول ہو گئی۔ یہ نہیں کرنا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اپنا نفس غرور سے بھرا ہوا ہے نا، اپنے سے نظر ہٹے تو کہیں جائے۔ اور اگر اسی خاتون کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ الزام لگا ہے تو جا کے اسے ضرور دہرانا ہے کہ آپ کے متعلق یہ الزام لگ رہا ہے۔ اپنے اندر کی تسکین ہوتی ہے نا دوسرے کی تذلیل سے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اپنے نفس کی کن کن بیماریوں میں مبتلا ہوں، اور اس پہ بھی فکر اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چند دن بعد قبر میں پہنچ جانا ہے، پھر لگ جائے گا پتہ، سب لگ جائے گا پتہ، سب پتہ چلے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اطمینان سے زندگی یہاں گزارے، اپنے نفس کے پورے تقاضے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے اسے پکڑ لیں گے، ثم غلوہ، اور اسے پھر جہنم میں اوندے منہ پھینکیں گے، اور پھر کہیں گے ذق، چکھ جہنم کا مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بہت جبر کرنے والا آدمی، لوگوں کی زبانیں بند کرا دینے والا آدمی، بک بک کے، گالیاں دے کے، توہین کر کے،
تاکہ لوگ تیرے سامنے کوئی نہ بولے، تو بڑی عزت والا بنتا تھا، اب ذق اس جہنم کے پانی، پیپ، خون، ان سب کو چکھ۔ ہائے وہ جو ذلت ہے نا اس دن کی، اور وہ رسوائی، وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس دن اس کا پروردگار اس سے ناراض ہوگا، اس کا رب اسے جہنم میں ڈالے گا، تھپڑ پڑیں گے، اور اس دن کوئی سننے والا اور بچانے والا نہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کی نمازیں ایسی ہو گئی تھیں۔ ایک آیت پڑھی ہے اس نے، حضرت اوفا بن نبی اوفا رضی اللہ عنہ، پکے صحابی رضی اللہ عنہ، اور یہ پڑھا صبح کی نماز میں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور لوگوں جب سینگ میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَ، وہ دن بڑا سختی کا ہوگا، غیر یسیر، وہ دن آسانی کا نہیں ہوگا، چیخ ماری نماز میں، گر گئے اور ختم ہو۔ یہ جو قرآن نازل ہوتا تھا، لوگ کو اسے آسانی سے تھوڑے ہی سن لیتے تھے۔ یہ قرآن ان کی رات کی نیندیں برباد حرام کر دیتا تھا۔ یہ قرآن ایک ایک آیت انہیں اللہ کے سامنے کھڑے رکھتی تھی۔ ذہبی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، وہ اما یتساءلون، لوگ پوچھے جائیں گے، اس کا یہی ہوا نا مفہوم، اور پھر وہ رات بھر یہ آیت پڑھ نہیں سکے، پوری سورت نہیں پڑھ سکے پوری، بار بار اسے دہراتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ حال تھا۔ سورہ مائدہ کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے، اور اگر آپ بخش دیں، معاف کریں، تو اللہ آپ کی شان یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یہ قرآن وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے اس میں کیا لکھا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ سچی خبر ہے۔ ان تعذبہم فإنہم، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ وہ جو آیا ہے نا حدیث میں کہ اللہ نے ایک مٹھی اٹھا کر پھینک دیے اور فرمایا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سب جہنمی، کہ اس مٹھی میں ہم تو نہیں آ گئے، کہ اس مٹھی میں میں بھی تو شامل نہیں تھا۔ اس لیے وقت نکالیے، کہیں آنا جانا نہیں، کچھ نہیں، 1 گھنٹہ ان 24 گھنٹوں میں خود اپنی شخصیت کی تعمیر کریں، خود اللہ سے مانگے کہ اللہ ایمان والوں جیسے اخلاق مجھے بھی دے دے، اور کسی طرح محنت کرے کہ میں ختم کروں اس اعتراض کی عادت کو۔ اسی لیے جب غصہ آتا ہے نا تو پھر خدا پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ زبان سے بولے گا تو کفر ہے، اور دل میں جو اعتراض کرے گا تو یہ طریقت کا اور حقیقت کا کفر نہیں ہے، اور کیا ہے؟ مالک کو جواب نہیں دینا، وہ کہے گا دل میں مجھے گالیاں دیتے تھے۔ ایک جملہ پورے دن میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عرفات کے میدان میں روتے رہے، اور ایک جملہ ان کے مرید کہتے تھے، حضرت نے فرمایا، کہنے لگے سخت شرمندگی ہے آج کے دن اے میرے رب تیرے سامنے، اگرچہ تو معاف کر دے مگر بڑی حیا، سخت شرمندہ ہوں اگرچہ تو معاف فرما دے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میرے والد حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے، کمال تھا بندگی کا اس شخص، سید الساجدین تھے، کیوں نہ ہوتے؟ حسین ان کے والد، فاطمہ ان کی دادی، کیا آدمی تھے وہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا میرے والد نے، بڑے بیٹے تھے حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا میرے والد نے 2 مرتبہ جھاڑو پھیر دیا، گھر میں سارا مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں صرف کر دیا۔ تو میں نے پوچھا دوسری مرتبہ کہ ابو یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بچوں، اللہ کو وہ آدمی بڑا پسند ہے جو گناہ گار ہو اور توبہ کرے۔ یہ 2 مرتبہ جو کیا ہے، 1 پائی گھر میں نہیں رہنے دی، اس لیے کہ میرا مال تھا، پیش کیا ہے، قبول فرما لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ یہ توبہ ہے، یہ معافی ہے اللہ کے ساتھ، کرنی چاہیے۔ 1 گھنٹہ
اللہ کا ذکر، تسبیح، قرآن، تلاوت، کوئی کسی کا دخل ہی نہیں ہے، آپ ہیں اور اللہ ہے بس، بالکل ایسے جیسے قبر میں ہم ہیں اور اللہ ہے، ایسے گزارنا چاہیے۔ اللہ توفیق بخشے۔